یہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ کو ٹھڈے مارے گئے، وہاں پر سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک کو تھپڑ مارے گئے، وہاں پر احسن اقبال صاحب کے اوپر جوتا اچھالا گیا. آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، یہ کیا دکھتا رہا آج؟ سب سے پہلی بات یہ ہے سر کہ ایتھکس، پولیٹیکل ایتھکس، مورل ایتھکس، ان کو جب تک آپ سامنے نہیں رکھیں گے چیزیں نہیں چلتی. سب سے پہلے تو میں جو کچھ بھی ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہی حالات و واقعات رہے تو کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ الیکشن کمیشن کی طرف بھی چڑھائی نہ ہو. تو لہٰذا میں پولیس کو وارن کروں گا کہ آنے والے وقت میں الیکشن کمیشن کو فل سیکیورٹی دے، اور جو حالات و واقعات آگے بڑھ رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ایک بڑی سی بات کی، اخلاقیات. اب اگر آپ ذہنی طور پہ یہ کہہ دیں کہ یہ این آر او ہے، اور جب این آر او کی حقیقت لیگل، میں اس پہ آتا ہوں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بات کی ہے اور آپ نے مجھے اس میں تھوڑا سا رکھا ہے. میں آتا ہوں، میرے پاس پورا اس کا، لیکن آج جو کچھ ہوا، دیکھیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب مرد ہیں، نوجوان ہیں، احسن اقبال صاحب مرد ہیں، نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو مریم اورنگزیب کے ساتھ کیا گیا، کیا اس کے ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہے یا ڈاکٹر فردوس عاشق آوان ہے؟ ان سے پوچھنا چاہیے یا پھر اس بارے میں سوچنا چاہیے جو پی ٹی آئی میں سیریس لوگ بیٹھے ہیں، اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں، ان جیسے اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوچ بھی ہے جن کو سوچنا چاہیے، وہ لا انفورسرز ہیں. اگر یہ ایسا ہو رہا تھا، ہماری ایک بچی کی یا میری بہن کے اوپر جس انداز سے ایک دھاوا بولا گیا، اس کے لیے پولیس کو اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے تھی. پولیس از سپوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ، اور اگر ایسی چیزیں ہوئیں، کسی کو جوتا پڑا، کسی پہ دھاوا بولا گیا، کسی کے ساتھ گالم گلوچ کی گئی، کسی کے گلے کو پکڑا گیا، تو یہ چیزیں نہیں ٹھیک رہتی. آپ کہتے ہیں یہ پولیس نے آج اپنا فرض ادا نہیں کیا؟ میرے خیال سے کوتاہی ان سے ہوئی ہے، اور جب اتنے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ پولیس تو کسی آرڈر پہ چلتی ہے نا، کسی نے انہیں کہا کہ آپ ادھر ڈپلوائڈ ہیں، کل آپ نے خیال کرنا ہے، پھر ذمہ داری تو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید ذمہ دار نہیں ہے. جب پولیس پوسٹڈ ہے ٹو مینٹین پیس اینڈ آرڈر، اور جب پیس اینڈ آرڈر اس نے کرنا ہے، اور اگر ایسا کوئی بھی ایسی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا علاج سیدھا وین ہوتی ہے اور جیل ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر جیل میں نہیں ڈالا گیا، وین میں نہیں ڈالا گیا، then it is the responsibility of at a political level, at the ministerial level, to ask the explanation of the person concerned کہ بھئی یہ ہوا، تم نے اس پہ کیا ایکشن لیا. تو ابھی تک تو کوئی ایکسپلینیشن اگر نہیں ہوا تو I would like to stress on the government کہ for your own reputation، اور جو حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہو رہے ہیں، جو آگے بننے والے ہیں، فار گاڈ سیک یہ ایسی مثالیں، ایسی ریتیں نہ پیدا کریں. ہم نے ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران دیکھا تھا، اسے ایک دو دن پہلے کس طرح پولیس پکڑ کے لوگوں کو وین میں ڈال رہی تھی، جن وینز کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جینوئن لوگ جو جیسے آج ہوا ہے، اگر 2-4 بندے پکڑے جاتے تو کوئی بھی ان پہ گلہ نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کسی چیز کو روک رہے ہیں، کسی ایسی موو کو جو پولیٹیکل ہے، تو 2 ڈیفرنٹ سینیریو پائے گا نا سر. یہاں تو پولیٹیکل موو کو نہیں آپ روک رہے نا، وہ تو آئے ہیں، ان کا حق ہے، وہ بول سکتے ہیں کسی جگہ کھڑے ہو کے، وہ سڑک پہ بول سکتے ہیں کسی. تو اس رائٹ آف اسپیکنگ، رائٹ آف اسپیچ، ایکسپریشن آف جو بھی ان کے ذہن میں تھا، اس کو ایکچولی ہالٹ کرنے کے لیے کیا گیا. یہاں ذمہ داری وزیر داخلہ کی ہوتی ہے اسلام آباد میں، تو شیخ رشید احمد صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ یہ ذمہ داری جو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ہے، رائٹ فرام چیف کمشنر آنورڈ ٹو دی جو بھی کوئی پولیس کا ڈسٹرکٹ آفیسر ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. دے شوڈ ہیو ٹیکن ایکشن بائی ناؤ. اگر ابھی نہیں ہوا، I would like to stress upon and call upon the Interior Minister and the Prime Minister کہ they should immediately appoint a committee to investigate کہ ان کے ساتھ سارا دن ان لوگوں کے چہرے ٹی وی کیمرے دکھاتے رہے، سارا دن فوٹیج چلتی رہی.
اب شناخت کرنا کوئی مسئلہ رہ گیا؟ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کون لایا تھا، یہ اس وقت تک تو ڈٹرمن ہو جانا آپ کو بتایا کہ ایک اٹیکس ہوا تھا کورٹ پہ، آئیڈینٹیفائی لوگ ہوئے، ان کو سزا بھی ہوئی، اور آپ کو پتا لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے. تو آئی فلی اگری ود یو سر کہ دس از ماڈرن ٹائمس جس میں ٹیکنالوجی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے تو کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ دس از واٹ اے کوشچن وچ آئی ایم پوزنگ لائک یو ٹو دی گورنمنٹ. اگر نہیں ہوا تو اب کر لو تاکہ کل کو آپ کو میرسمنٹ نہ ہو. اخلاقیات کا جس طرح جنازہ آج نکالا گیا، یہ کون سا کلچر اس ملک میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حساب کتاب چلتا رہا، ہمارے سے ٹالرنس ختم ہو گئی، ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو فرائض سمجھتے ہوئے اس کو انجام نہ دیا، خواہ وہ پولیٹیشین ہے، وہ بیوروکریٹ ہے، یا جو کچھ آج ہوا یا 2-4 دن سے جو ہو رہا ہے. تو پراچا صاحب آپ کو یاد ہوگا اسی مہینے کی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ گہرے بادل آئیں گے، سچویشن خراب ہوگی اور اسلام آباد پیسفل نہیں رہے گا، اسلام آباد میں ایشوز ہوں گے. ہو گئے. ابھی میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ یہی جو اس وقت پیس چل رہی ہے یہ چلتی رہی تو یہ سسٹم نقصان پہنچے گا، سسٹم کو نقصان پہنچے گا. کیا نقصان پہنچے گا؟ کیا پھر گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے اس کے لیے؟ نہیں، گراؤنڈ تو آٹومیٹیکلی بن جاتی ہے. جب ہم لوگ بے وقوفی کریں گے تو جو باہر بیٹھیں گے وہ تو دیکھیں گے نا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. آج جو ہوا، میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ پہ ایک لا بنائیں. کیوں نہیں بنایا؟ واٹس دی پرابلم؟ اور آج بہت چیخو چکار ہو رہی ہے کہ جی وہ بندے چلے گئے. میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، دے آر نیور ٹو لاز ان دی کنٹری. ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، مانتا ہوں میں کم تھے، جب 65 کھڑے ہوئے، زیادہ ہو کھڑے ہوئے، 50 نے ووٹ زیادہ دیا. ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں زیادہ ہو گئے. اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے مینارٹی کو میجورٹی میں کنورٹ کیا ہے تو اس طرح آواز آتی تھی، ضمیر کی آواز. آج وہی چیز ٹٹ فار ٹیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں یہ ضمیر کی آواز. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے انٹلیکچوئل دوستوں سے، آپ سے، کہ ضمیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا یہ ضمیر چینجیبل ہے؟ کیا یہ ایڈجسٹیبل ہے؟ نہیں، انہیں 14-15 کو جنہوں نے سید یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا اپنی پارٹی سے ہٹ کے، آج تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دے دیا. آج تو